غزوہ احد کے کچھ ہی عرصے بعد کا ذکر ہے کہ ایک صاحب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کی غرض سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور ایک ننھی منھی پیاری سی بچی کو اپنے سینے پر بٹھا رکھا ہے۔ بچی اپنی طفلانہ کمالات سے انہیں محفوظ کر رہی ہے اور وہ خوش ہو کر اسے بار بار چوم رہے ہیں اور پیار کر رہے ہیں۔ آنے والے نے محسوس کیا کہ شاید یہ پوتی یا نواسی ہوگی، جبھی تو اتنا پیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے آخر پوچھ ہی لیا، حضرت یہ کس کی بچی ہے؟ آپ نے جواباً فرمایا، جس کا مفہوم ہے یہ اس کی بچی ہے جس کو اللہ پاک نے بہت بلند درجہ عطا فرمایا ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان تک قربان کر دی اور قیامت میں اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقیبوں میں شمار کیا جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس شخصیت کی طرف اشارہ کیا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت سعد بن ربیع قبیلہ خزرج کے خاندان بنو حارث بن خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن سعد کے بقول آپ کا شمار خاندان کے ان گنے چنے لوگوں میں ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اس زمانے میں اسے بڑا ہی قابل فخر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے انہیں دولت کی فراوانی اور نیک فطرت بھی عطا کی تھی۔ 11 نبوت میں جب 6 خوش نصیب خزرجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے اسلام کی دولت سے فیضیاب ہو کر واپس وطن مدینہ طیبہ لوٹ رہے تھے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی تعمیل کے ان کی دعوت پر لبیک کہا، اور اس طرح انصار کے سابقون الاولون کے خوش قسمت ترین گروہ میں شامل ہو گئے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بیعت عقبہ اولیٰ میں ہی اسلام کی سعادت عظمیٰ سے فیضیاب ہو چکے تھے۔ اس طرح انہیں 75 افراد میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا جنہوں نے پیغمبر خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ ہم اپنی جانوں اور مالوں سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ بیعت عقبہ کبیرہ کے بعد سرور کائنات نے اہل یثرب سے فرمایا کہ تم دینی امور کی حفاظت کے لیے اپنے 12 نقیب چن لو۔ چنانچہ شرکائے بیعت نے 12 نقباء اتفاق رائے سے چنے۔ ان میں سے 9 خزرج قبیلے سے اور 3 اوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ خزرج کے نقباء میں ایک حضرت سعد بن ربیع انصاری تھے۔ ان کے ساتھ دوسرے نقیب حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ہجرت کے 5 ماہ بعد جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان رشتہ مواخات قائم فرمایا تو حضرت سعد بن ربیع کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلامی بھائی بنایا۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ہی قیام کیا تھا۔ مواخات کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جس اخلاص اور ایثار کا ایسا عظیم الشان مظاہرہ کیا کہ تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 بیویاں تھیں۔ مال و اسباب کے علاوہ انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو ان کی ایک بیوی سے نکاح کر سکتے ہیں جسے وہ طلاق دے دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اس پیشکش کو یکسر مسترد کر دیا اور تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور بہت دعائیں دیں۔ پھر ان سے کہا کہ اگر یہاں کوئی بازار ہے جہاں تجارت ہوتی ہو تو مجھے اس کا راستہ بتا دیں۔ انہوں نے فرمایا، ہاں عقیقہ کا بازار ہے۔ انہوں نے درخواست کی، ذرا اس کا راستہ بتا دیجیے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ساتھ لے کر بازار تک گئے۔ حضرت عبد الرحمن نے وہیں تجارت شروع کر دی اور ایک دن ایسا آیا کہ ان سے بڑے تاجر مدینہ منورہ میں کوئی نہ تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی غزوہ بدر کی شرکت کے حوالے سے عام تاریخ دان خاموش ہیں، لیکن طبقات ابن سعد جلد 100 میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو صاف طور اصحاب بدر میں شامل کیا ہے۔ اس طرح مولانا قاسم دلارواری نے سیرت کبریٰ جلد 2 اور قاضی سلیمان منصور پوری نے رحمۃ اللہ العالمین میں انہیں اصحاب بدر میں شمار کیا ہے۔
بدر کے بعد آپ غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے اور بڑی جوان مردی سے لڑے، یہاں تک کہ زخموں سے نڈھال ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہیں 12 زخم لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بڑا قلبی تعلق تھا۔ جنگ کے بعد جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، ہے کوئی جو سعد کی خبر لائے؟ حضرت سعد بن ابی کعب رضی اللہ تعالی نے عرض کیا، حضور میں جاتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے میدان جنگ کا رخ کیا اور لاشوں کے درمیان پھر کر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرنے لگے اور نام لے کر بآواز بلند انہیں پکارنے لگے۔ آخری بار انہوں نے بآواز بلند میں پکارا، سعد اگر زندہ ہو جواب دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر نزا کی کافیت طاری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام سن کر ان کے اندر ایک نئی توانائی عود کر آئی، اور جسم کی توانائی مجتمع کر کے انہوں نے نہایت نحیف سے آواز میں جواب دیا، حضور کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور انصار بھائیوں سے کہنا کہ خدا نخواستہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور تم میں سے ایک بھی زندہ بچا تو تم اللہ پاک کو ہرگز منہ نہیں دکھا سکو گے اور تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ ہم نے لیلۃ العقبہ کبیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے کا حلف اٹھایا تھا۔ یہ کہا اور ہچکی لے کر خاموش ہو گئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہو بہو پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سعد کو دامن رحمت میں جگہ دے۔ زندگی اور موت دونوں میں اللہ اور اس کے رسول کے بہی خوار رہے۔ اس غزوہ میں حضرت خارجہ بن زید اور ابن ابی ظہیر بھی بڑی بہادری سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا عمرو بن ابی ظہیر کے بھائی تھے، گویا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے میں پوتے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دادا پوتا دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے۔ اس طرح ان دونوں بزرگوں نے جس طرح زندگی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا، آخرت کے سفر میں بھی یکجا رہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیچھے 2 کم عمر لڑکیاں بھی چھوڑیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائیوں نے جائیداد پر قبضہ جما لیا۔ ان بچوں کو والدہ عمرہ بنت حرام رضی اللہ تعالی عنہا انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، حضور یہ شہید احد سعد بن ربیع کی بچیاں ہیں۔ ان کے چچا نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، وہ انہیں ترکے کا حقدار نہیں سمجھتا۔ خدا کی قسم اگر انہیں کچھ نہ ملا تو ان کی شادی نہ ہو سکے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود اس معاملے میں فیصلہ کرے گا۔ علاوہ ابن سعد اور ابن اسیر کا بیان ہے کہ اس موقع پر آیت میراث نازل ہوئی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر 2 عورتوں سے زیادہ ہوں تو ترکہ کو 2 تہائی ان کا حصہ ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے چچا کو بلوا بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ فرمان الہی کے مطابق سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ترکہ کو تقسیم کریں اور جو باقی بچے اسے اپنے پاس رکھیں۔ انہوں نے فوراً تعمیل ارشاد کی اور ترکہ تقسیم کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے پھپھا تھے، کیونکہ حضرت ربیع کے چچا ذات بہن حبیہ بن خارجہ بن زید حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیاہی گئی تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی جمیلہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو حضور ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا یہ خاتون کون تھیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ اس کی بیٹی ہے جو ہم دونوں سے بہتر تھا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کیسے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اس لیے کہ اس کے والد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جنت الفردوس کی راہ لی، اور ہم اور تم ابھی تک اس دنیا میں بیٹھے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوش ایمانی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جذبہ اخلاص و ایثار کی بدولت تمام صحابہ میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت کرتے تھے اور خاص مواقع پر ان سے مشورہ بھی کرتے تھے۔